بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق اللہ العلی العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جب دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کرنے کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کیا تو اللہ رب العزت کے حضور فرشتوں نے کچھ عرض کیا تھا. پھر اس کے بعد سوال اور جواب کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تھی اور فرشتوں پر انبیاء کرام علیہ السلام کو فضیلت اور اولویت دی گئی. انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس کا بہت بڑا مقام ہے اور اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے. یہ نیابت اور خلافت کس چیز کے اندر ہے؟ اللہ رب العزت کی بہت ساری صفات ہیں. ان صفات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو دنیا کے اندر نائب بنا کر بھیجا ہے. ان میں سے ایک صفت ایسی ہے جو صفت جب بندہ اختیار کرتا ہے تو اس صفت کے اختیار کرنے کی بنیاد پر اپنے معاشرے اور سماج کے اندر اس کا مقام اور اس کا مرتبہ بلند کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کی نگاہ کے اندر بھی وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور لوگ اس کی تعظیم اور تکریم بجا لاتے ہیں. وہ صفت اللہ رب العزت کی صفت علم ہے. علم کی صفت جب انسان علم کی صفت کے ساتھ متصف ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندہ کو دنیا کے اندر چمکا دیتا ہے اور اس کی ذات سے ایک بہت بڑا معاشرہ نفع اٹھاتا ہے اور اس کی ذات سے ایک بہت بڑا معاشرہ ترقی پذیر ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کے سامنے انسانوں کی تخلیق کا تذکرہ کیا، قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر اس کا تفصیل سے تذکرہ موجود ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کے حضور یہ عرض کیا کہ میں دنیا کے اندر اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے ایک بات عرض کیا: أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. کیا آپ ہوئے زمین پر ایسے لوگوں کو بنانا چاہتے ہیں جو خون ریزی کریں گے
اور آپس کے اندر قتل و قتال کریں گے، اگر ان کی پیدائش سے مقصود آپ کی عبادت ہے، آپ کی تسبیح اور تحمید اور تقدیس ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس بھی کرتے ہیں، آپ کو تمام عیبوں سے پاک گردانتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی ذات و صفات ہر عیب سے بالاتر ہے، ہم ہر وقت آپ کی تسبیح اور تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جواب کے ارشاد میں فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے جن باتوں کا علم ہے وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام سکھلائے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي۔ کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر پیدا کی، مختلف تفسیریں اس کی ذکر کی گئی ہیں، لیکن ان تمام تفسیروں کو ملانے سے جو ماحصل ملتا ہے وہ دنیا کے اندر پائے جانے والی دنیاوی چیزیں تھیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے بارے میں بتلایا گیا، ان کو سکھلایا گیا اور فرشتوں سے کہا گیا کہ تم ان کے نام بتلاؤ، تو فرشتوں نے یہ عرض کیا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو ان چیزوں کا کوئی علم نہیں ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت کو گنوا دیے۔ تو اس صفت علم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر فوقیت دی اور ان پر فضیلت دی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جب فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم تو آپ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں، آپ کیوں ایسے لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے کچھ کہا نہیں، صرف چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو ہو گیا، تو اس علم کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر برتری اور فوقیت حاصل ہوئی۔ آج ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج علم سے بہت دور ہے، علم سے ہم اپنی نسل کو اور اپنے معاشرے کو بیدار رکھنے کے لیے جتنی کوشش اور محنت کرنی چاہیے، آج ہم تعلیم کی لائن میں اتنی محنت نہیں کر رہے، چنانچہ جس کا خمیازہ اور نقصان ہمیں یہ اٹھانا پڑ رہا ہے کہ آج مسلم سماج علم اور تعلیمی میدان کے اندر بہت پیچھے چلی جا رہی ہے۔ حالانکہ ایک وہ زمانہ تھا جب پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے علماء، چیزوں کو ایجاد کرنے والے، وہ مسلمانوں میں سے ہوا کرتے تھے، لیکن مرور ایام کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہم سے رخصت ہوتی چلی گئی، جس کی بنیاد پر آج ہماری خواندگی اور تعلیم کا جو شرح صدر ہے، جو فیصد ہے، وہ انتہائی نیچے جا چکا ہے۔ حالانکہ ایک دلت سماج جو سب سے نچلا طبقہ سمجھا جاتا ہے، اس سے بھی نیچے چلے جانا مسلمان قوم کا تعلیم کے اندر یہ کوئی خوش آئند اور تابناک مستقبل کی پیشن گوئی نہیں ہے۔ ہم اگر جائزہ لیں، ایک طرف ہمیں ہندوستان کے اندر اور دوسرے ممالک کے اندر، بر صغیر کے اندر مدارس کا جال پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ غور کریں گے تو مدارس کے اندر جانے والے مسلمانوں کے بچوں کی تعداد کتنی ہے؟ وہ کچھ فیصدی نظر آئیں گے،
اس کا اندازہ کرنا ہے تو اپنے محلے کے اندر، بستی کے اندر سروے کرائیے اور دیکھیے کہ مدارس کے اندر پڑھنے والے طلبہ کتنے ہیں۔ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے چند فیصدی، 5 سے 10% کے درمیان وہ نظر آئیں گے۔ آخر ہماری جو 90% آبادی مسلمانوں کی ہے اور ان کے بچوں کی ہے، ان کا مستقبل کہاں ہے؟ ان دینی تعلیم کے اندر پڑھنے والے بچوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، کیا انہوں نے تعلیم کے اوپر توجہ دی؟ اپنے بچوں کو پڑھانے کے اوپر انہوں نے توجہ دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے کے اندر جب ملک در ملک فتح ہو رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے تربیت فرمائی تھی کہ وہ جس ملک کے اندر جاتے تھے اس ملک کی ترقی کے بارے میں وہ سوچتے تھے اور وہ ملک ترقی کرتا جاتا تھا۔ اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا گیا، بڑے بڑے حکماء، حکیم اور چیزوں کے ایجاد کرنے والے اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، لیکن آخر ہمارے اس سماج کے اندر پھر ان چیزوں کا اتنا انخلا کیوں ہو گیا اور اتنی بے حسی ہمارے سماج کے اندر کیوں آ گئی کہ ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کچھ سال تک پڑھائیں گے، اس کے بعد ان کو اٹھا لیں گے۔ ہم تعلیم کے اندر آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خاص طور سے اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، چاہے ڈاکٹر کی لائن ہو، وکالت کا شعبہ ہو، یا اس کے علاوہ دوسرے شعبے ہوں جو دنیاوی لائن سے گردانے جاتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی چیز دنیا کے اندر دنیا نہیں ہے۔ اگر ہماری نیت صحیح ہے تو اللہ رب العزت اس نیت کی بنیاد پر جو خالص دنیا کی چیز نظر آتی ہے اس کے اوپر بھی ہمیں اجر مرحمت فرمائیں گے۔ ایک آدمی خالص تجارت کا عمل کرتا ہے، روپیے کو کمانے کا عمل کرتا ہے، لیکن اگر اس کی نیت اس کے ذریعے سے حلال کمائی ہوتی ہے، دوسرے کی مدد کرنا ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کی اعانت ہوتی ہے، تو اس نیت کی بنیاد پر اس تجارت کے اوپر بھی اللہ رب العزت اجر مرحمت فرمائیں گے۔ دیندار، سچا اور صداقت والا تاجر حشر کے میدان میں انبیاء اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کس بنیاد پر ہے؟ حالانکہ تجارت کے عمل کو محض دنیاوی عمل سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دین کے دنیا کے اندر مختلف شعبے ہیں۔ آج ہم مختلف شعبوں کے اندر انخلا محسوس کرتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کاش کہ اس لائن کے اندر مسلمانوں کی رہنمائی اعلیٰ تعلیم کے اندر موجود ہوتی تو آج مسلمان اس راستے کے اندر بھی ترقی کرتا، اس راستے کے اندر بھی ترقی کرتا، اس راستے کے اندر بھی ترقی کرتا۔ آج اس کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے پیچھے بہت دن ایسے گزار دیے جب ہم نے اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کی۔ مسلمانوں کو ایک لانگ ٹرم پالیسی اختیار کرنی چاہیے جس کے اندر اپنا ایجنڈا طے کریں کہ اب ہمیں مستقبل کے اندر کیا کرنا ہے۔ ہوگا تو وہ جو اللہ چاہے گا، لیکن اللہ رب العزت کسی قوم کو ایسے ہی نہیں چھوڑتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت کسی قوم کے اندر اس وقت تک تبدیلی پیدا نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم خود آگے بڑھ کر اپنے اندر تبدیلی کا ارادہ نہ کرے۔ جب ہم کچھ ارادہ کرتے ہیں، کچھ فیصلہ کریں گے تو اللہ رب العزت کی جانب سے ہماری رہنمائی ہوگی اور اس سمت میں ہم صحیح جانب بڑھ سکیں گے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابرین کبھی بھی دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں رہے۔ یہ تو ایک بات ہے جو کہی جا رہی ہے کہ علماء کرام دنیاوی تعلیم کے مخالف رہے ہیں، وہ دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ہوتی ہے کہ جو لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کریں
ان کا مزاج دینداری والا ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کالج اور اسکول کے اندر جا کر ہم اپنے ایمان کو خیر بات کہہ دیں. وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو علم حاصل کریں، جو تعلیم کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، وہ ان کا مزاج دینداری کا ہو، ان کی تربیت بچپن سے اچھی ہونی چاہیے تاکہ وہ جس میدان کے اندر بھی آگے بڑھیں ایمان اور اعمال کے اوپر قائم رہیں، وہ اس کو کسی صورت کے اندر اختیار کرنے والے نہ ہوں. دیکھیے اس ملک کی تقریر اس وقت کچھ ایسے ہاتھوں کے اندر آ گئی ہے جو خاص طور سے ان کے ٹارگیٹ کے اوپر مسلمان ہیں، اور وہ اس طریقے سے اب مسلمانوں کی شبیہ کو پیش کر رہے ہیں جیسے کہ مسلمانوں کا آزادی کے کردار میں اور اس ملک کی ترقی کے کردار میں کوئی رول نہیں رہا. چنانچہ پہلے جو لوگ جنگ آزادی کے اندر شریک تھے اور وہ قائدانہ رول ادا کرتے تھے، جب ان کا سالانہ دن آتا تھا تو سرکاری طور پر ان کا کچھ نہ کچھ اس دن منایا جاتا تھا، اور اس اعتبار سے ان کی تعلیم کو زندہ رکھا جاتا تھا تاکہ سماج کے اندر یہ پیغام جائے کہ مسلمانوں نے اس ملک کے اندر ترقی کے لیے کیا کیا انجام دیا ہے. چنانچہ مولانا ابوالکلام آزاد جو آزادی کی لڑائی کے اندر آخر کے دور کے اندر اور اس ملک کے اندر مسلمانوں کے حقوق کے دفاع کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی اور ملک کے اندر سب سے پہلے وزیر تعلیم بنے. آج ہمارا مسلم سماج اور مسلم بچے کیا ان باتوں سے واقف ہیں؟ اور اس ملک کے اندر پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب 11 نومبر کی تاریخ آتی تھی تو مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے، چونکہ یہ ملک کے پہلے وزیر تعلیم تھے، ان کے نام سے کچھ سرکاری اعلانات کیے جاتے تھے، تعلیم کے سلسلے میں ان کے نام پر فروغ دیا جاتا تھا. لیکن آج ان کے نام کو نسیہ منسیہ کیا جا رہا ہے. تو کیا ایسے وقت کے اندر یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہمارے وہ لیڈر اور جنہوں نے اس ملک کے اندر ترقی کی ہے اور ترقی کی راہ کے اندر ہوئے اہم رول ادا کیا ہے، ہم ان کو یاد رکھیں، ان کے مشن کو یاد رکھیں اور ان کی تعلیم کے سلسلے میں جو بیداری تھی ہم اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. چنانچہ بنگلور کے ٹیپو سلطان ایک منظم سازش کے تحت جب ان کا یوم پیدائش کا دن آتا ہے تو اس دن اگر کوئی ان کے یوم پیدائش کو مناتا ہے تو ملک کا ایک طبقہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے اور کچھ چیزوں کو نظر آتش کرتا ہے. یہ ذہنیت کو آلودہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مسلم سماج کو تعلیم کی راہ کے اندر آگے بڑھائیں اور اپنے بچوں کے لیے ایک ایجنڈا طے کریں. چنانچہ ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ 20 سے 25 سال کا اپنا ایجنڈا طے کریں. ان کے اقوال کے اندر آتا ہے آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، ہم کسی حال کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم کے اندر پیچھے نہیں کریں گے. آج کے یہ بچے جب تعلیم کے اندر آگے جائیں گے، ان کے اندر لیاقت ہوگی اور صلاحیت ہوگی تو پھر یہ ملک کی ضرورت بن جائیں گے، اور جب ملک کی ضرورت بن جائیں گے تو ان کا رکھنا ان کے لیے ان کی مجبوری ہوگی، کیونکہ صلاحیت والوں کی قدر پوری دنیا کے اندر ہے. آج ہماری قدر کیوں نہیں ہے؟ ایک تو تعلیم کے اندر پیچھے، پھر اس کے بعد لیاقت نہیں ہے، لیکن جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے دنیا اس کا لوہا مانتی ہے اور اس کو رکھنے کے لیے مجبور ہوتی ہے. اس لیے ہم سب اس بات کا عہد کریں اور ارادہ کریں اور اس کے بارے میں بات چلائیں کہ جہاں پر ہم اپنا کچھ ٹارگٹ متعین کرتے ہیں وہاں پر ہم تعلیم کے سلسلے میں متعین کریں کہ ہمیں ان کو کیا بنانا ہے، تاکہ جب مسلمانوں کی خدمت کا موقع ہے تو اس وقت یہ بچے ملک کے اندر مسلمانوں کی اور ملک کی خدمت کر سکیں. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.